وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وأولاده وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله العظيم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا ایہا المزمل یا ایہا المزمل یا ایہا المزمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زملنا 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 بقدرتک الخفی والجلی بحق فاطمۃ وعلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم بعد الصلاۃ معزز سامع ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کی محبت ہے ہی نہیں، نہ آ سکتی ہے، اور نہ ہی انہیں کسی اور چیز کی طلب اور چاہت ہوتی ہے۔ جس کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، ساری کی ساری کائنات اللہ اس کے قدموں میں ڈھیر فرما دیتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جو لفظ ہے، ایک لفظ ہے محبت، اور اللہ نے محبت کے ساتھ لفظ اشد استعمال کیا کہ اشد حبا للہ، کہ شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تو علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد محبت کی سب سے اعلیٰ ڈگری ہے جس کو عشق کہتے ہیں، جو عشق کے نام سے موسوم ہے۔ وہی لوگ ایمان والے ہیں جن کو اللہ سے عشق ہو گیا، اللہ سے محبت ہو گئی، اور پھر ان لوگوں کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر ان کے معاملات ہی مختلف ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے، اور بڑی شاندار بات ہے۔ فرمایا کہ جب عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب کو کہا، یہ تو قرآن مجید ہے، سب کو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو کم سے مراد جتنی بھی روحیں تھیں جو حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک جتنی بھی روحیں اس دنیا میں آنی ہیں وہ سب عالم ارواح میں اکٹھی تھی۔
پوچھا میں تمہارا رب ہوں ان سب روحوں سے؟ تو قالو، سب کی سب روحوں نے کہا بلا، یا اللہ تو ہم سب کا رب ہے۔ تمام روحوں نے جواب دیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہو چکا، اب یہ تو قرآن مجید ہے، اب میں صوفیاء کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو چکا تو اس وقت اللہ نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ مجھے اپنا رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، قادر مانتے ہیں، معز اور مذل مانتے ہیں، رزاق و وہاب مانتے ہیں، غفور و غفار مانتے ہیں، ودود و ستار مانتے ہیں، تو مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ دیکھ لوں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام روحوں کی جانب دنیا کو آگے کیا، دنیا کی لذت کو، دنیا کی محبت کو، دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی آسانیوں کو، پیسے کو، دولت کو، سب چیزوں کو۔ جس طرح روایات میں آتا ہے نا کہ ابلیس بڑا ہی خوش ہوا اس وقت جب پیسہ بنایا گیا، بڑا خوش ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ تم کیوں خوش ہو؟ اس نے کہا پیسے بن گئے، اب میں اللہ کی مخلوق کو ان پیسوں کی وجہ سے بہکاؤں گا، تو وہ بہک جائیں گے، حرام بھی کھائیں گے، پھر غلط افعال بھی کریں گے، نہ جانے کیا کچھ، جو کچھ کثرت مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کی ساری روحوں کے سامنے دنیا کی کہ یہ دنیا ہے۔ اب بعض روحیں ایسی تھی کہ جن کی توجہ دنیا کی طرف ہو گئی۔ کس کی طرف؟ دنیا کی طرف ان کی توجہ ہو گئی۔ جو ان کی توجہ دنیا کی طرف ہو گئی تو ان کے باطن میں دنیا کی محبت آ گئی۔ اب یہ فیصلے کہاں ہوئے؟ عالم ارواح میں پہلے سے، اور کیے کس نے؟ ہماری روحوں نے۔ جو کچھ ہم وہاں کر کے آئے ہیں وہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ وہاں روحیں دنیا کی طرف مائل ہو گئی، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ایسی روحیں جب دنیا میں آئیں، اگر وہ مولوی بھی بن گیا تو دنیا دار ہے، پیر بھی بن گیا تو دنیا دار ہے، حافظ بن گیا دنیا دار ہے، قاری بن گیا دنیا دار ہے، نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، قاضی ہے، جو کچھ بھی ہے، پھر بھی دنیا دار ہی ہے۔ اس کے ہر عمل کے پیچھے دنیا ہوگی، اور اس کے پاس جب بھی بیٹھیں گے وہ دنیا کی بات کرے گا۔ اتنی تنخواہ تھی، اب اتنی ہو گئی، اب ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، اتنا مکان ہونا چاہیے، پھر مکان کو گرا دینا چاہیے، اب یہ سٹائل بنا لیں، اب پتھر لگوا لیں، اب یہ کر لیں، اب گاڑی یہ ہے، وہ ہو، وہ ہے تو وہ ہو، وہ ہے تو پھر اگلی ہو، وہ آ جائے تو پھر جہاز ہونا چاہیے، جہاز میں تو پھر چھوٹا ہے تو بڑا ہونا چاہیے، بڑا ہے تو پھر اپنے ساتھ سارے معاملات ہونے چاہیے۔ پھر وہ دنیا کی طلب میں اس کی زندگی دنیا میں ہی گزرتی ہے۔ جو وہ عمل وہاں کر کے آئی اس کی روح، اب اس کی روح اسی کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ تو جو کر رہے ہیں نا آپ، اسی طرف اس کی روح مائل ہے، دنیا کی طرف۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس سوائے پیسے کی اور کوئی بات ہی نہیں ہے، پیسہ 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 اور صرف پیسہ، یہ ہو جائے بس، وہ ہو جائے بس، ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے، یہ اکٹھا کر لوں، وہ اکٹھا کر لوں، فلاں کر لوں، فلاں کر لوں۔ ایسی روحوں کے بارے میں اللہ نے سورہ تکاثر اتاری۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال کی کثرت کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زینت بن جاؤ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کی آگ کو قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی ہے، کہ یہ آگ ختم
نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں معاملات۔ دنیا کی طرف روحیں مبذول ہیں، راغب ہیں، منسوب ہیں، محبت رکھتی ہیں، اور اس دنیا کی خاطر نہ جانے وہ ساری کی ساری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور جتنی وہ دنیا کماتے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوتی، وہ دنیا ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پیسہ آپ نے کمایا، آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟ بولیے نا جی، کوئی بھی نہیں لے کے جائے۔ گھر آپ نے بنایا نا، آپ رہیں گے وہاں پہ ساری زندگی؟ آپ اپنے ہی گھر میں جا کے کہیں کہ یہ میں نے گھر بنایا ہے، پیسہ میرا ہے، محنت میری ہے، مزدوریاں میں نے کی ہیں، کاروبار میں نے کیا ہے، محنت ریاضت ساری میری ہے، اولاد کو کہ تم تو سارے بچے تھے، تو ایسے ہے یہ جو میرا کمرہ ہے نا، جس کمرے میں رہ رہا ہوں، مرنے کے بعد یہیں مجھے دفن کر دینا، اولاد کر دے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ آ کہے گی ابا جی بادشاہ ریٹ ڈاؤن ہو جاسی کرنا، اسا کون لیسی؟ بندہ کہے چلو جی قبر میں نہیں، وہ جو باہر سین میں جہاں تم اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہو اتنے کدھرے کونے چار بادشاہ مینوں دب دیو، تے میں کم از کم اپنے گھر تے رہواں گا نا، تسی گھروں باہر نکلے کم ہاتھ چک لے ہو۔ کرے گی اولاد؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں کرے گی۔ اور ابا ہوئے نا، یہ جڑی میں تمہیں گل سنان لگا، کسی بندے نے سنائی، بڑے مزے کی بات تھی، ہے تو لطیفہ ہی لیکن بات جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہے، سبق آموز ہے۔ باپ بوڑھا ہو گیا تو بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو بچوں نے آ کے ماں باپ کو کہا کہ ابا جی تساں کیتا کہ ساڈے واسطے، تساں ساڈے واسطے کی کیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیتا، اے جناب 4 کمرے بڑھا دیتے ہیں، بڑا تساں مار کا سر انجام دے دیتا ہے، یہ تو اسی آپ بھی بنا لواں۔ ان کا بیٹا میں تھوڑے واسطے بڑا کچھ کیتا ہے، لیکن جدوں میں مر جانا تے میں زمین نے تھلے خزانہ رکھیا ہے کہ کدھر کوئی چور نہ پی جاون، تاں واسطے میں نہ بینک چ رکھیا نہ تانوں دیتا۔ جیڑا میرا کمرہ ہے اس یا دوجے کمرے یہ میں تانوں نہیں دسنا، بس تساں آپ ہی میرے مرن تو بعد معاملات کرنے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ابا جی مر گئے، اولاد نے سامان باہر نکالا اور مکان کو توڑنا شروع کر دیا۔ مکان توڑ کے جب سارا مکان ختم ہو گیا، منہدم ہو گیا، ضائع ہو گیا، اب انہوں نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ ایک بھائی جب زمین کھود رہا تھا، اس کو نیچے سے ایک چھوٹی سی ہانڈی ملی، اس نے کہا بھائی مال لب گئی، آثار کو نظر آ گیا۔ وہ ہانڈی کا ڈھکن کھولا تو اندر پرچی پڑی تھی، اس پرچی پہ لکھا تھا تیرا ابا تے کچھ نہیں کر سکے نا، تے جڑے میں مکان بنائے تو وہی بنا کے میں تکا دیو۔ بات سمجھے آپ میری؟ ہاں جی، بہرحال نہ باپ نے رہنا ہے، نہ اولاد نے، نہ اولاد کی اولاد نے، نہ اولاد کی اولاد۔ پیچھے آپ دیکھتے جائیں نا، میرا دادا جس گھر میں رہا وہ رہا باپ، وہ تو قبرستان میں ہے۔ پردادا پیچھے جاتے جائیں آپ، کوئی بھی اس گھر میں رہتا تو بعض روحیں ہوتی ہیں ان کی ساری توجہ دنیا کی طرف، ہمیشہ وہ دنیا کی طرف راغب رہتے ہیں۔ اب یہ معاملہ جب عالم ارواح میں ہو چکا تو اب بعض روحیں علیحدہ ہو گئی، ان تمام روحوں سے علیحدہ ان کی صفیں اور علیحدہ ان کی لائنیں بن گئی۔ جب وہ لائنیں بن گئی اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کو آگے کر دیا۔ یہ شہد کی نہریں ہیں، یہ حوریں ہیں، یہ قصور ہیں، یہ جناب محلات ہیں، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جنت کی، وہ جنت سامنے کر دی۔ اب بعض روحیں جنت کی طرف راغب ہو گئی۔ اب یہ جو جنت کی طرف راغب ہوئی یہ ان روحوں سے بہتر ہے جو دنیا کی طرف راغب، ان سے بہتر ہے، یہ کم از کم جنت کی طرف راغب ہوئی۔ اب یہ جو روحیں ہیں یہ جب دنیا میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، غریبوں کی مدد کی، جو کچھ بھی کیا، انہاں ہمیشہ ہاتھ چکے تھے، یا اللہ
مینوں بھی جنت دے تے میرے ابا جی نو بھی جنت دے تے میری امی نو بھی جنت دے تے سارے نو جنت دی داخل کر، ہمیشہ جنت کی دعا کی۔ اب وہ روحیں بھی علیحدہ ہو گئی، وہ روحیں بھی علیحدہ ہو گئی۔ ایسی روحیں جو صرف جنت مانگتی تھی وہ جہنم سے ڈرتی رہی، ہنج کر دیتا تے آگ لگ جائے گی، تے ہنج کر دیتا تے فلانا ہو جائے گا، تے ہنج کر دیتا تے فلانا ہو جائے گا۔ وہ جہنم سے ڈر کے اور جنت کی طلب میں عبادت کرتی رہی۔ اب ان روحوں کی صفیں اور لائنیں بھی علیحدہ ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ آپ فرمایا دنیا دار علیحدہ ہو گئے، دنیا چاہنے والی روحیں علیحدہ ہو گئی، جنت چاہنے والی روحیں علیحدہ ہو گئی۔ اب بعض روحیں، بہت کم روحیں ایسی تھیں جنہوں نے نہ دنیا دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ جنت کی طلب کی، نہ جنت کی آسائشوں کی طرف توجہ کی۔ اب رب ذوالجلال اپنے جلوے سے حاضر ہوا اور فرمایا کہ دنیا کی طرف نہ دیکھنے والوں، جنت کی طرف نہ دیکھنے والوں، میری جانب دیکھو، تمہارے نصیب میں میری محبت ہے، تم مجھ سے محبت کرتے جاؤ، تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ تم مجھ سے محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم میرا ذکر کرو گے، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بولو گے تم، تمہارا کلام ہوگا، اثر رب ذوالجلال اس میں ڈال دے گا۔ ان روحوں میں سے وہ جنہوں نے رب کو چاہا تھا، سوائے رب کے انہوں نے کسی اور کو چاہا نہیں، اللہ کو چاہا۔ ان روحوں میں سے ایک روح اور ایک ہستی کا نام عبد القادر جیلانی ہے، حضور شہنشاہ بغداد۔ ان کے بارے میں جو حضرت سلطان بہو نے لکھا ہے وہ تو میں نہیں پڑھوں گا، کتاب کا نام بتا دوں گا، وہاں جا کے پڑھ لیں آپ، کیونکہ میں نے یہاں پہ بیان کیا تو بہت سارے لوگوں کو ہضم بھی نہیں، وہ واقعتاً ہضم نہیں ہوگا، بے شک آپ کا ہاضمہ درست ہے لیکن وہ ہضم وہ نہیں ہوگا۔ آپ نور الہدیٰ کتاب اٹھائیں حضرت سلطان باہو کی، کس کی؟ حضرت سلطان باہو کی نور الہدیٰ اٹھائیں، اس کا باب نمبر 7 نکالیں، باب ہفتم، اس میں سے پہلی 7-8 لائنیں چھوڑ کے اس کے بعد 3 لائنیں سلطان باہو نے لکھی ہیں، بس آپ وہ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عبد القادر جیلانی کون ہے۔ یہ سلطان بہو جیسا بابا لکھتا ہے، وہ میں پڑھوں گا نہیں، آپ کو حوالہ دے دیا ہے، آپ کتاب خریدیں اور پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس شہنشاہ بغداد، کس شان کا مالک ہو حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا تھا کہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ مادرزاد ولی وہ ہوتا ہے جو پیدائش سے ہی جس پہ ولایت کا سایہ ہو، پیدائشی ولی۔ اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یکم رمضان المبارک کو حضرت غوث پاک کی ولادت ہوئی، صبح نماز اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک حضور غوث اعظم عین بچپنے کے عالم میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ہاں جی، اور ماں بھی پھر امت الجبار، ماں کا لقب تھا امت الجبار، یعنی اللہ کی لونڈی، اور اتنی پاکیزہ۔ اور باپ تھا حضرت صالح جنگی دوست، نہایت ہی پاکیزہ۔ آپ نے سنا ہوگا، حاضری کے لیے آپ کی اور اپنی حاضری کے لیے میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آج ہم نے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ابا جی نہایت ہی نیک تھے، پرہیزگار، متقی، درویش، فقیر، ولی اللہ تھے۔ آپ ایک سفر میں گزر رہے تھے تو رستے میں آپ کو وضو کی حاجت ہوئی، اور کافی دنوں سے کھانا بھی آپ نے تناول نہیں فرما رکھا تھا، بھوکے تھے۔ آپ اس نہر سے ایک سیب چلتا ہوا آیا، انہوں نے وہ سیب اٹھا لیا اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا۔
اب جیسے سیب کھایا تو دل میں خیال آ گیا، او ہو یہ نہ جانے کس کے درخت سے اترا ہے اور میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ سانو تے پاویں 5 روپے کا سکہ روڈ تو لب جو اسی کہنا جیڑی آئے آن دیو۔ ہاں جی، وہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، پتر کھادا اسی نہیں ہے جساں لبیا نہیں ہے جی۔ نہیں تے رولا ہی آج کل بڑے کٹ لوگ ہیں لال کھانے والے، وگرنہ اپنے کام وچ ڈنڈی مارنا، 2 نمبریاں کرنا، یہ شیوا بن گیا لوگوں کا۔ حلال رزق کو خود حرام میں تبدیل کرنے میں ہم بڑے ماسٹر ہیں۔ ان کے دل میں جیسے ہی بات آئی تو وہ چل پڑے، چلتے چلتے ان کو پتہ چلا جناب یہ فلانے شاہ صاحب ہیں، یہ تو ان کا باغ ہے۔ جب وہ اس باغ میں تشریف لے گئے تو کہا جی میں نے یہ سیب کھا لیا ہے بغیر اجازت کے، تو مجھے معافی دے دیں یا جو حکم ہو۔ انہوں نے کہا جی معافی کی گنجائش نہیں۔ ان کا پھر سزا کیا ہے؟ ان کا سزا یہ ہے کہ 1 سال مزدوری کر۔ کھادا کی ہے ایک سیب، 1 سال مزدوری کرو گے تو معافی ملے گی۔ وہ اللہ کا فقیر، اللہ کا ولی، اس ایک سیب کے لیے کہ وہ مال حرام میرے پیٹ میں چلا گیا ہے بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا ہے، اس ایک سیب کو حلال میں تبدیل کرنے کے لیے اس سید زادے نے 1 سال اس باغ کی مزدوری کی، پانی دیا، ہل چلایا، گرمی سردی برداشت کی، بھوک برداشت کی۔ سال گزر گیا، جب وہاں پہنچے تو لگا جی حضرت مجھے آپ اجازت دے دیں، آپ نے کہا تھا 1 سال کرنی ہے خدمت تو معافی دے۔ انہوں نے کہا معافی تو اب بھی نہیں ہے، جب تک میری بیٹی سے شادی نہیں کرو گے تو معافی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ نیا کام ہو گیا، اب شادی، اب جب نکاح ہو چکا نا، نکاح ہو چکا، اس وقت حضور شہنشاہ بغداد کے سسر نے آپ کے ابا جی کو کہا میں نے جس بیٹی سے تیری شادی کی ہے نا وہ چل نہیں سکتی۔ کیا؟ وہ لنگڑی ہے، وہ چل نہیں سکتی، اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے۔ اس نے کہا جو ہو یہ سیب تے میرے متھے ہی لگ گیا ہے، بھائی ایسی عورت سے کوئی شادی کرے گا؟ اور جنہ نہیں ہوگی وہ تے نہ بولو، جنہ نہیں ہوئی وہ دسو نا، جنہ نہیں ہوگی وہ تے پھنس گئے، جنہ نہیں ہوئی دسو کہ ایسی عورت سے کوئی شادی کرے گا جس کے کان نہ کام کرتے ہو، جو آنکھوں سے اندھی ہو، زبان سے گونگی ہو، ہاتھ کام نہ کرتے ہو، پاؤں چلتے نہ ہو، ایسی عورت سے شادی کرے گا؟ نکاح ہوا۔ بہرحال انہوں نے اللہ سے معافی لینی تھی، جیسے ہی دروازہ کھولا آگے دیکھا حسین و جمیل خاتون ہے، اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا یہ تو گونگی نہیں، سلام کا جواب دیا، مطلب ان کو پتہ چل گیا یہ تو بہری بھی نہیں، دیکھ بھی لیا اندر داخل ہوتے مطلب اندھی بھی نہیں، کھڑی بھی ہوگی مطلب چل بھی سکتی ہے، اور میرے لیے چادر کو سیدھا کیا مطلب ہاتھ بھی کام کرتے ہیں۔ باہر نکل آیا، انہوں نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا ایسے ایسے میری بیٹی ہے، یہ کوئی اور ہے تو میں کسی کمرے میں چل، کہا نہیں یہی میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی اس لیے کہ کبھی میری بچی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کان سے بہری اس لیے کبھی کسی غیر محرم کی آواز میری بچی کے کان میں نہیں آئی، زبان سے گونگی اس لیے کہ سوائے اللہ کے ذکر کے اور رسول اللہ کے درود کے میرے بچی کی زبان سے کبھی بھی کوئی جملہ نہیں نکلا، اور آنکھوں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ جس کمرے میں ہے اسی کمرے میں اس نے جوانی گزاری ہے، اس کمرے سے باہر میری بچی نے قدم نہیں رکھا۔ ام الخیر حضور شہنشاہ بغداد کی ماں، ان کا نام تھا ام الخیر، لقب تھا امۃ الجبار، اللہ کی لونڈی، اللہ کی غلام۔ اور جب یہ شادی ہوئی، باپ کے تقوی کا عالم آپ نے سن لیا ہے، ماں کے تقوی کا عالم یہ ہے، جب ان دونوں تقوی کے سمندر کا ملاپ ہوا، اللہ رب العزت نے جو نتیجہ اور ثمر عطا فرمایا اس کو عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کہتے ہیں۔
اندازہ کریں اس شخصیت کا نام غوث پاک، اور مادر ذات ولی ہونے کے باوجود آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی ریاضت، آپ کا مجاہدہ کیا ہے، کیا مجاہدہ اور کیا ریاضت؟ فرمایا ہے اتنا تو مجھے یاد نہیں، پر اتنا مجھے یاد ہے کہ ابتدائی ایام میں میں 3 دن لگاتار روزہ رکھتا۔ کتنا؟ 3 دن، پہلے دن شہری، تیسرے دن افطاری، نہ شہری ہماری طرح اور نہ ہی افطاری۔ ابھی صبح 5-6 پراٹھے، نال چاہ بھی تو لسی بھی تو دہی بھی، اور پورا دن جناب علی ٹی وی تے ڈرامے تے غیبتاں تے چغلیاں تے بہتان تے پتہ نہیں کہ کچھ، اور مغرب ٹائم کہنا جی ڈاڈی بھوک لگی ہے کہ جنانیاں جناب اے پکوڑے بڑھا دے، اے سموسے، نال چٹنی ہونی چاہیے ہے، نال جناب بڑے لوازمات۔ وہ کام ادھر نہیں تھا، معمولی سا بس پانی پیا، ایک کھجور کھائی، روزہ رکھا، تیسرے دن افطار کیا، وہ بھی ایک کھجور سے، اگلے دن پھر روزہ۔ فرمایا کہ میری ابتدائی ریاضت یہ ہے کہ میں 3 دن کا روزہ رکھتا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ روزہ 7 دنوں پہ چلا گیا۔ کتنے دنوں پہ؟ 7 دنوں پہ۔ اور پھر آخری روزہ فرماتے ہیں جو میں نے رکھا، جو میری جسم کو عادت پڑ گئی تھی، میں پہلے دن روزہ رکھتا اور 40ویں دن مغرب کے بعد روزہ افطار کرتا۔ ہاں جی، یہ کوئی گپ نہیں ہے، یہ رکھنے والے اب بھی رکھتے ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہو۔ اور یہ 3 دن کا روزہ بھی ایک راز ہے، 7 دن کا روزہ بھی ایک راز ہے، 40 دن کا روزہ بھی ایک راز ہے۔ بتا دوں آپ کو، مجھے میرے سائیں نے بتایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلی والی بات نہیں بتائی، وہ آپ خود پڑھیں گے۔ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے۔ کس کو؟ نفس کو پاکیزہ۔ یہ جو حالت لطیفہ نفس ہے نا یہاں ناف پہ، 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 3 دن روزہ رکھے، پھر 3 دن روزہ رکھے، پھر 3 دن روزہ رکھے، سر جی بھوک نال بالکل ہنج ہو جانا، اندر نہ کتا سکڑ جانا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کتا نکلتا ہے باہر اور ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے میری جان چھوڑ۔ پھر وہ جو اندر سے خواہشات کے لیے وہ کرتا ہے نا، بھونکتا ہے اندر سے، کبھی عورت کے لیے، کبھی دنیا کی طلب کے لیے، کبھی آسائش کے لیے، کبھی نعمت کے لیے، کبھی آرام کے لیے، کبھی سکون کے لیے، کبھی کس کے لیے، کبھی کس کے لیے۔ وہ جو اندر ہی اندر اس کے خواہشات نفسانی آتی ہیں، وہ نفس کی وجہ سے جو آتی ہیں، وہ نفس جو خواہشات نفسانی کرتا ہے، اب اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے، دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور لطیفہ نفس بھوک کی وجہ سے مغلوب ہوتا ہے۔ اب جب باہر نکلتا ہے تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور 7 دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 7 دن، پہلے دن سحری کرو، 7ویں دن افطاری کرو، ایسے شخص کو حضور نبی رحمت کی کچہری نصیب ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، میرے جیسا آپ جیسا بندہ رکھے نا بادشاہ، 2 دن ٹھوس، 3 دن شاید نکالا انتقال ہو جائے، اور اگر بھوک برداشت بھی ہو جائے تو اسی نہ کھلو سکنے ہیں، نہ ذکر کر سکنے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکنے ہیں، کیونکہ سانو عادت ہے کہ ایک دن 10 روٹیاں کھاننی اور 4 پلیٹاں سالن کھاننی اور 6 کپ چاہ پینی، ساڈی عادت ہے، ساڈے ڈھڈ نو عادت پی گئی ہے۔ ہیں جی، جس طرح سلطان بہو اپنی کتاب کے عقل بیدار کے اندر لکھتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ تیرے ڈھڈ نو ڈھڈ بنایا کہ دیکھتے نہیں، کہ کھائی جانا ہے، کھائی جانا ہے، کھائی جانا ہے، اور کوئی کام ہی کوئی نہیں تیرا کھان تو علاوہ۔ یا تو پھر نقشبندیوں کی طرح وہ جس طرح نقشبندی دبا کے کھلاتے ہیں اپنے مریدوں کو، پہلے والے نقشبندی آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، پہلے والے جو بزرگان نقشبند تھے نا وہ دبا کے اپنے مریدوں کو کھلاتے، اور جب پورے کا پورا فل ہو جاتا نا یہاں تک، ہوں کہتے پتر سونا نہیں راتی کھلون، جتنا کھا دئی اس نے اللہ نہیں بارگاہ شکر بھی ادا کر، وہ پوری رات ذکر بھی کرواتے اس سے۔ اور 40 دن کا روزہ رب ذوالجلال کے جلوے کے لیے رکھا جاتا ہے، پر یہ مرشد کی اجازت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کامل مرشد کی اجازت کے بغیر۔ اور حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ بقا۔ کیا نام تھا؟ شیخ بقا۔ شیخ بقا اس لیول کے بزرگ تھے کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا نا، بلکہ حضور شہنشاہ بغداد خود فرماتے ہیں کہ میں خود گیا تو جو ہی حضرت شیخ بقا نے میری جانب دیکھا
تو میرے نتنوں سے، میری آنکھوں سے، میرے کانوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، جلال کی وجہ سے، اتنا جلال تھا۔ اور فرائس، اس کندھے کی اس ہڈی کو کہتے ہیں فرائس عربی میں، یہ کہتے ہیں میری ہڈیاں کانپنا شروع ہو جاتی، حضرت شیخ بقا کے سامنے حاضر ہوتا تھا، میری حالت اتنی غیر ہو جاتی ان کے جلال کی وجہ سے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عبد القادر جیلانی بڑا غوث اعظم محبوب سبحانی ہوا، فرمایا پھر میں حضرت شیخ بقا کی صحبت کے لیے وہاں پہ پہنچا، ابھی میرے پہنچنے کی دیر تھی، حضرت شیخ بقا کے کانوں سے، آنکھوں سے، ناکوں کے نتنوں سے خون جاری ہوا اور ان کا پورے کا پورا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ بقا نے کہا پترا میرے کو اگے نکل گئے ہیں، مرتبے میں مجھ سے آگے چلے گئے ہو۔ حضرت شیخ علی بن ابی حیتی حضور شہنشاہ بغداد کے بڑے خاص مرید تھے، وہ فرماتے ہیں ہم حضرت معروف کرخی کے مزار پہ چلے گئے، غوث اعظم نے مراقبہ کیا، مراقبہ کر کے جب بیدار ہوئے تو فرمایا یا معروف ہو، اے معروف کرخی تم مجھ سے 2 درجے، 1 درجہ بلند ہو، تم مجھ سے 1 درجہ روحانیت میں بلند ہو۔ کچھ عرصہ گزرا، فرمایا پھر آپ تشریف لے گئے، پھر مراقب ہوئے اور فرمایا یا معروف ابرناک بدرجتین، فرمایا اے معروف کرخی اب عبد القادر 2 درجے تجھ سے زیادہ بلند ہو گیا ہے، روحانیت میں تجھ سے آگے ہو گیا ہے۔ اور یہ ویسے نہیں، انہوں نے اللہ کی عبادت کی، ریاضت کی، بھوک اتنی کاٹی، فرماتے ہیں کہ میں بالکل تنے کی طرح پتلا ہو جاتا، میرے جسم پہ جان نہ رہتی، میں مدہوش ہو جاتا۔ اور برج اجمی جو قصر نوشروان بغداد کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک جگہ ہے، اس کو اب بھی برج اجمی کہتے ہیں، کیونکہ 11 سال حضور شہنشاہ بغداد نے وہاں بھوک کاٹی ہے، پتے کھا کے رب ذوالجلال کی عبادت کی ہے، سب دنیا سے قطع تعلق ہو گئے۔ اور فرمایا کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو میری حالت جب غیر ہوتی تو میں جب مدہوش ہو جاتا، لوگ مجھے اٹھا لیتے کہ یہ مر گیا ہے، حالت اتنی غیر ہوتی بھوک کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے۔ جب لوگ کفن پہنا کے میرا جنازہ پڑھنے لگتے تو عبد القادر جیلانی فرمایا میں اٹھ جاتا، اور لوگ بھاگ جاتے کہ نہ جانے یہ مرا ہوا شخص واپس آ گیا ہے، حالانکہ وہ راز کوئی اور تھا، وہ اور قسم کا مراقبہ ایک لگتا ہے سالک کو، طالب کو، جب وہ مراقبہ لگتا ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے اور وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں روح نے پہنچنا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مر گیا ہے۔ وہی مراقبہ اصحاب کہف کو غار میں لگا تھا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، 12 صوفیاء نے لکھا ہے، وہ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا وہ کون سا مراقبہ ہے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا، وہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ نے، حضرت مولانا روم کا غالباً شعر ہے، فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، جس طرح آقا علیہ السلام کل انبیاء میں سب سے افضل ہے، اس طرح کل اولیاء میں غوث اعظم سب سے افضل ہے۔ اللہ نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا، یہ مہربانی آپ کے ساتھ فرمائی ہے۔ اور پھر حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے، یہ تو حضور شہنشاہ بغداد ہے نا، ان کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ان کے بارے میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، نقشبندیوں کے بہت بڑے شیخ اور بہت بڑے بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و ماہتاب و عرش کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است۔ اور حضور شہنشاہ ہند خواجہ سلطان معین الدین چشتی اجمیری، آپ فرماتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان ولایت قطب الا حیران جلالت ارض و سما در شرع بغایت پرکاری چالاک تو جعفر تیاری بر عرش معلا سیاری، اے واقف راز اودنا در ملک ولایت سلطانی در بزم نبی عالی شانی، اے واقف راز اودنا معین کے غلام نام تو شد در یوزہ کرے اکرام تو شد۔ اور یہ آپ کا مقطع ہے، معین کے غلام نام تو شد، فرمایا معین صرف نہیں بلکہ معین آپ کے نام کا بھی غلام ہے، در یوزہ کرے اکرام تو شد۔
شد خواجہ ازا کے غلام میں تو شد دارت طلب تسلیم و رضا. فرمایا اے عبد القادر، معین الدین تو آپ کا جب سے غلام بنا ہے تب سے لوگوں کی زبان پہ خواجہ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں. اور جب آپ نے اعلان فرمایا تھا نا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ ہر ولی کی قدم پہ گردن پہ عبد القادر کا قدم ہے، اس وقت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز وہاں پہنچی. حضور غوث اعظم کی آواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، انہوں نے کہا لا حدقت عینی، لوگوں کے کندھوں پہ آپ کا قدم ہے، معین الدین کی آنکھوں کی پتلیوں پہ آپ کا قدم ہے. اس طرح بڑے بڑے بزرگ، یہ تو میں بڑے سلسلے چشتیہ سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ خواجہ معین الدین، نقشبندیوں کے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، ان کا یہ عالم ہے. مجدد صاحب نے مکتوبات میں جو غوث اعظم کی تعریف لکھی ہے تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. فرمایا 11ویں والے کو 11ویں والا پیر کیوں کہتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو وجہ یہ ہے نا کہ وہ ہر ماہ 11 چاند کی 11 کو میلاد کرتے تھے اور 11 ازواج مطہرات کے لیے ختم کرتے تھے، اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں. اور اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ 11 ربیع الثانی آپ کا وصال ہے. لوگوں نے بابا جی یہ بھی لکھا ہے کہ 11 اماموں کے گدی نشین کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں. ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ. تو بزرگ ایک شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، سلسلہ سہرورد کے سب سے بڑے بزرگ. فرماتے ہیں کہ مجھے علم کلام کی طرف بڑی رغبت حاصل تھی تو میں علم کلام کی بڑی کوشش کرتا کہ علم کلام کو حاصل کروں. تو میرے ابا جی مجھے اکثر منع کرتے، پتر کیڑے کماں چ بہ گیا تو اللہ اللہ کر، تو علم کلام کی طرف آ گئے. انہوں نے کہا نہیں ابا جی. انہوں نے کہا چلو میں تمہیں اپنے شیخ کے پاس لے جاتا ہوں. جب وہاں جائیں گے تو دھیان رکھنا، وہاں زبان کو نہیں، وہاں دل اور دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اور یہ ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عالم کے سامنے زبان کو اور صوفی کے سامنے دل اور دماغ کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ اولیاء اللہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں، وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. بولے نہ علیحدہ بات ہے، پتہ ہونا سارا پتہ چل جانا ہے کون کیڑے کھاتے چ لگے ہے، سمجھ ہونا ساری ہونی ہے. بولے نہ تو علیحدہ گل. تو وہ لے کے جب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو لے آئے، کہا جی یہ میرا بچہ ہے، علم کلام کی طرف بڑا راغب ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں. فرمایا بیٹا کیوں علم کلام پڑھتے ہو؟ کہا شوق ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. غوث اعظم نے سارا علم کلام ان سے ضبط کر لیا روحانی طور پہ. انہوں نے کہا پڑھو علم کلام میں سے کوئی بات سناؤ. وہ کہتے ہیں حضور میں تو سارا کچھ بھول گیا. فرمایا وہ علم ہی کیا جو کھینچ لیا جائے، وہ علم ہی کیا جو کوئی ضبط کر لے، جو قابو کر لے، جو علم چلا جائے وہ علم تو نہیں ہوتا. فرمایا پھر میں کیا کروں؟ کہا دل کا علم حاصل کر، روح کا علم حاصل کر، اندر کا علم حاصل کر، اللہ اور اس کے محبوب تک پہنچنے کا علم حاصل کر. یہ وہ علم ہے جب نصیب ہو جاتا ہے بندہ خود بھی حاصل کرتا ہے، لوگوں میں بھی یہ خیرات اور نور بانٹتا رہتا ہے، پھر بھی یہ علم ختم نہیں ہوتا. ہر درجے کا عالم، ہر درجے کا صوفی غوث اعظم کرتا رہا. اور میں بات ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا ہے، ان کا مرید ہے، ان کا عقیدت مند ہے، حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مریدی لا یموت الا علی الایمان. میرا مرید ہو، مجھ سے وابستہ ہو، میرا مرید کبھی بھی بے ایمان نہیں مر سکتا. میرا مرید کبھی بھی بے ایمان نہیں مر سکتا، کبھی بھی نہیں مر سکتا. اچھا راز کیا ہے؟ میں وہ راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں بے ایمان نہیں مرتا. حضور حسین شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید ہی وہ ہے جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہو. بولیے جی بولیے ذرا. مرید میرا وہ ہے جس کا دل کیا کرتا ہو؟ جس کی دل کی دھڑکن ڈب لب ڈب لب ڈب لب نہیں، ٹیک 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 نہیں. اس کی دل کی دھڑکنوں سے جب بھی آواز آئے اللہ ہو کی آواز آئے. فرمایا وہ میرا مرید ہے.
اگر اس دوران اللہ کرتے کرتے کبھی گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی نیکی، کبھی گناہ، کبھی نیکی، کبھی معاملات چلتے رہتے ہیں اس کے، لیکن پھر میں اپنی توجہ سے، اپنی مہربانی سے، اپنی نگاہ عنایت سے، اپنی نوری نگاہوں سے اپنے مرید کو سیدھا کرتا ہوں، اور مرنے سے پہلے پہلے اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل اللہ اللہ کر رہا تھا، دل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا، دوبارہ پھر سے وہ چاشنی نصیب ہو جاتی ہے اور پھر سے وہ اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کا نکالتے، اور نکالتے ہوئے بسا اوقات لوگوں کو فالج ہو جائے، وہ کلمہ نہ پڑھ سکے، بے ہوش ہو جائے، کلمہ نہ پڑھ سکے، کوما میں چلا جائے، کلمہ نہ پڑھ سکے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کلمہ نہ پڑھ سکے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے زبان سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ جس طرح ابو بکر شبلی کا وقت وصال آیا، مریدوں نے کہا حضور کلمہ پڑھیے، حضور کلمہ پڑھیے، مریدوں نے کہا، کس نے؟ مریدوں نے کہا۔ اب دور بھی بڑا عجیب سا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیر بتاتا تھا کہ مرید کی باطنی حالت کیا ہے، اب حالت یہ ہے کہ مرید بتاتا ہے کہ ساڈے پیر وقت نے غوث، مرید بتاتے ہیں ساڈا پیر وقت نے کتب ابدال ہے، نقبا وچے نچبا وچے، ان کھیڑ ہی مختلف ہو گئی ہے، حالات ہی مختلف جو ہو گئے، اور مرید نہ بادشاہ اے حال ہے، پیر صاحب نہ تو پھر ماشاءاللہ کہ ہی حال ہو سی۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، جو عبد القادر جیلانی کا مرید ہو اور جس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، حضرت ابوبکر شبلی سے کہا کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھ لیں گے، زبان سے پڑھا تو تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا ابوبکر شبلی کی دل کی ایک دھڑکن بھی ایسی نہیں جو اس کی یاد کے بغیر گزری ہو، زبان نہ پڑھے، دل کی دھڑکنیں اس کی یاد میں لگی ہوئی ہیں۔ اب وہ جو مرید ہے غوث اعظم کا، مرنے سے پہلے اس کی دل کی دھڑکنیں پھر سے اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب حضور کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، روح نکلتی ہوگی، یہ پاؤں کے ناخنوں سے روح نکلتی ہے، روح نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہے۔ فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا میرا مرید ہی ایسا ہوگا جس کی دل کی دھڑکنیں ایسے کلمہ پڑے گی، ایسے کلمہ پڑے گی، روح اس کی نکلتی چلی جائے گی اور اس کی دل کی دھڑکنیں کلمہ طیبہ کا ورد کرتی چلی جائے گی، اور اس طرح وہ کبھی بھی بے ایمان نہیں مرے گا۔ اور فرمایا اِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّدٌ فَأَنَا جَيِّدٌ، فرمایا کہ میرا مرید اگر کوئی لائق نہیں ہے، نالائق ہے، تو اتنی پریشانی نہیں کیڑی ضرورت ہے، میں جو لائق ہوں میں آپ اس نے سیدھا کر لے معاملات میں، اس نے آپ سیدھا کر لے۔ اور حضور سلطان باہو قدس سرہ العزیز نے اپنی کتاب نور الہدیٰ میں بڑے مزے کی بات کی، فرمایا جو حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم کا مرید ہے، تو حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا اگر کوئی میرا مرید نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، تو وہ میری آستین میں رہتا ہے، میرے نیڑے رہنا ہے، میرے نیڑے، میرے قریب رہنا ہے۔ اور اگر کوئی میرا مرید ہے اللہ کا ذکر کرنے والا، لیکن کبھی کبھی اس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، انسان جو ہوا غلطی جو ہو جاتی ہے، فرمایا عبد القادر جیلانی اس کی آستین میں رہتا ہے، میں خود اس کی آستین میں رہتا ہوں، مطلب کہ اس کی تربیت کرتا ہوں۔ اور پیر کہتے ہی اسے ہیں جو مرید کو دور سے خبرگیری بھی کرتا ہو، اس کی رہبر و رہنمائی بھی کرتا ہو۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، اور یہ سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہوگی، بڑی بات ہوگی، بڑی بات ہوگی۔ یہ میں اپنی جو زندگی ہے 37 سالہ زندگی میں نے جو بزرگوں کی قدم بوسی کی، بیٹھا ان کے پاس، جو کتابیں پڑھی، جو میں نے سیکھا، میں آپ کو لب لباب دے رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے اور آپ نے غور سے سننی ہے، اگر ابھی سمجھنا ہے تو گھر جا کے بے شک سوچ لیجیے گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مرید کوے کی مثل ہوتا ہے۔ کس کی مثل؟ کوے کی مثل۔
اور کامل مرشد کی صحبت اس کو شہباز بنا دیتی ہے۔ اور کبھی کبھی مرید شہباز کی مثل ہوتا ہے، طلب میں، چاہت میں، ذکر میں، فکر میں، عبادت میں، ریاضت میں، مناجات میں سب زندہ دار ہوتا ہے، ہر لحاظ سے خود وہ شہباز کی مثل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کو صحبت کسی ناقص پیر کی ہوتی ہے، وہ ناقص پیر اس شہباز کو کوا بنا دیتا ہے۔